بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو ہار گئے ہیں، میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا، بے شک تم معافی مانگ کر تو دیکھو، وہ رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں تمہارا گمان ہوں اور تم جیسا سوچو گے اللہ کو ویسا پاؤ گے۔ کتنی بھی بڑی یونیورسٹی یا کالج سے پڑھ لو، انسان بننے کے لیے قرآن پڑھنا ہی پڑتا ہے۔ اپنی دعا قبول ہوتے دیکھنا دنیا کا سب سے خوبصورت ترین احساس ہوتا ہے۔ وقت فجر اگر خود آنکھ کھل جائے تو سمجھ جاؤ اللہ تم سے راضی ہے۔ وہ رب انہی کو دیتا ہے جو اس پر یقین رکھتے ہیں، جہاں مایوسی ہو وہاں ہاتھ خالی ہی رہ جاتے ہیں۔ یا رب عطا کر شفاف راستے جہاں بھٹکنے کا گمان بھی نہ ہو، آمین۔ وفاداری ایک برانڈ ہے جسے ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا۔ عزت دینا تربیت ہوتی ہے، کمزوری نہیں۔ عروج کے وقت اوقات میں رہو کیونکہ زوال پوچھ کر نہیں آتا۔ 3 کام اللہ کو پسند ہے، 1 ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، 2 دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا، 3 کسی کے گناہ پر پردہ کرنا۔ اللہ جانتا ہے ہر شکر کے پیچھے کا صبر، وہ جانتا ہے ہر تڑپ، اسے ہر دکھ کی ہے خبر۔ وہ جو پتھر سے پانی نکال سکتا ہے، وہ اپنے بندے کے لیے وسیلہ بنا ہی دیتا ہے۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، جب چاہے حالات بدل سکتا ہے۔ جن لوگوں کو ہم کھونا نہیں چاہتے، ان کی غلطیوں پر ہم ایک نابینا آدمی کا کردار نبھانے لگتے ہیں۔ اپنی ذات میں ایک ایسا انسان ڈھونڈو جسے صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی جینا آتا ہو۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ وقت کا تقاضا ہے کہ خود کو خود تک ہی محدود رکھو۔ بے بسی اتنی بری چیز ہے کہ کبھی کبھی آپ ایک لمبی سانس لینے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جب کوئی دروازہ آپ کے لیے بند ہو جائے تو اس بند دروازے پر دستک دے کر اپنے عزت نفس نہ گرائیں۔ اخلاق بھی رزق کی طرح ہے، اس میں بھی کچھ لوگ امیر، کچھ غریب اور کچھ انتہا کے مفلس ہوتے ہیں۔ اپنے چاہنے والوں کو وقت دیا کریں، کسی اور نے دیا تو بے قدرے ہو جاؤ گے۔ ایک عربی کہاوت ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا تمہیں دل کی خوشی صرف لوگوں سے کنارہ کش رہنے میں ہی ملے گی۔ بیٹے تو باپ کے پر ہوتے ہیں جن سے باپ اڑا پھرتا ہے۔ اللہ سب کے بیٹوں کو نیک، صالح اور فرما بردار بنائے، آمین ثم آمین۔ لوگوں کی باتوں کو دل پر لینا چھوڑیں، زندگی کا مقصد صرف رب کو راضی کرنا ہے۔ کسی کو اداس پاؤ تو نصیحت کی بجائے اس کو سن لیا کریں، احساس سے، محبت سے، بنا کسی غرض کے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جب تمہیں یقین ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کون تمہارے خلاف ہے۔ بچے آپ سے وہی سیکھ رہے ہیں جو وہ دیکھ رہے ہیں، کل اچھا ہو یا برا ہو آپ دونوں اس کے ذمہ دار ہیں۔ کبھی کبھی انسان کو اپنے مخلص ہو کر چلنے پر بھی رونا آتا ہے۔ عبادت اور محبت میں سچی خوشی تب ملتی ہے جب دل منافقت سے پاک ہو۔ رشتے خوبصورت آواز، اونچے مرتبے اور خوبصورت چہروں سے نہیں بنتے بلکہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے بھروسے سے بنتے ہیں۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے لیکن نعمتوں کا حساب کرنا بھول جاتا ہے۔
میسر اتنے رہو کہ قدر برقرار رہے۔ خدا ان لوگوں سے محفوظ رکھے جو دل میں دماغ رکھتے ہیں۔ وہ لوگ بہت کم ہیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور دل سے محسوس کرتے ہیں۔ دیواروں کے کان ہوں یا نہ ہوں، فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہوتا ہے۔ جب عرش والے کی مرضی ہوتی ہے تو فرش والوں کی سازشیں بیکار جاتی ہے۔ خاموشی اور اداسی کبھی بے سبب نہیں ہوتی۔ حسد وہ دیمک ہے جو اپنے پالنے والے کو ہی اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ بانو قدسیہ صاحبہ کہتی ہیں کہ مذاق تو وہ ہوتا ہے جو برا ہی نہ لگے، لیکن کسی کا دل چھنی کر دینا مذاق نہیں ہوتا۔ دنیا کا خوبصورت ترین شخص وہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان ہو۔ خود کو کسی کا اتنا عادی ہی نہ بنائیں کہ آپ کی خوشیاں اس کی فرصتوں اور موڈ کی محتاج ہو کر رہ جائیں۔ دولت وراثت میں مل سکتی ہے مگر پہچان اپنے دم پر بنتی ہے۔ کوئی اے سی کے نیچے بیٹھ کر گلے کر رہا تھا، کوئی دھوپ میں کھڑا ہو کر اللہ کا شکر ادا کر گیا۔ وقت تو وقت پر بدلتا ہے لیکن انسان کسی بھی وقت بدل سکتا ہے۔ جس نے کبھی آپ کی تباہی کی کوشش بھی کی ہو اس پر کبھی بھروسہ مت کیجیے۔ یاد رہے سانپ جلد تبھی اتارتا ہے جب وہ اس سے بڑا سانپ بنتا ہے۔ کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو، تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے تمہارا احترام کیا اور اپنا بہتر چہرہ تمہارے سامنے پیش کیا۔ خطرناک وہ ہوتے ہیں جو اندر سے بدصورت ہوتے ہیں۔ چہروں کی بدصورتی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ جسے نماز پڑھ کے بھی سکون نہیں ملتا، اسے چاہیے کہ سکون سے نماز پڑھا کرے۔ دل کے دروازے کبھی بھی مکمل بند نہ کرے۔ غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں۔ بعض لوگ واپس لوٹنا بھی چاہتے ہیں لیکن انہیں دروازے ہی بند ملتے ہیں۔ کبھی کبھی صبر کرتے کرتے ایک عمر بیت جاتی ہے اور حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا۔ برا وقت بتاتا ہے کہ اچھا وقت کس کے ساتھ گزارنا ہے۔ ہم نوکری کے لالچ میں بہت ساری کتابیں پڑھ لیتے ہیں لیکن جنت کے لالچ میں قرآن کریم نہیں پڑھتے۔ بڑا غضب کا نظارہ ہے اس عجیب سی دنیا کا، سب لوگ بٹورنے میں لگے ہیں خالی ہاتھ جانے کے لیے۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پر غالب کر دیتی ہے۔ اندھیروں کی دنیا کو روشنی میں بدل دینے والا عمل درود پاک پڑھنا ہے۔ یہی وہ دوا ہے جو ویران دلوں کو آباد کرتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نیکی کا زمانہ نہیں رہا، وہ دراصل انسانوں سے نیکی کا صلہ چاہتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے بے لوث ہو کر نیکی کرتے ہیں ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا زمانہ ہے۔ اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی اور دوسروں سے سرزد ہونے والے گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کرو، یہ تمہارے اپنے کردار کا امتحان ہے۔ درختوں پہ اوقات سے زیادہ پھل لگ جائے تو اس کی ڈالیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ انسان کو اوقات سے زیادہ مل جائے تو وہ رشتوں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے۔ انجام آہستہ آہستہ درخت اپنے پھل سے محروم ہو جاتے ہیں اور انسان اپنے رشتوں سے۔ اللہ راضی ہوتا ہے بندہ جب کھانا کھا کر اس کا شکر کرے یا پی کر اس کا شکر کرے۔ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اس امید پر مت کرو کہ وہ بھی آپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں گے، بلکہ اس نیت کے ساتھ کرو کہ حسن سلوک اللہ رب العزت کو پسند ہے اور اس کا بدلہ دنیا اور آخرت دونوں میں عطا کیا جاتا ہے۔ اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو صرف گمراہ لوگ ہی ہوتے ہیں۔
بہترین صبح وہی ہوتی ہے جو اللہ کے ذکر سے شروع کی جائے۔ معاف کرنا سیکھیں۔ اللہ نے نماز میں بھی سجدہ سہو رکھا ہے، اور لوگ ہیں کہ ایک غلطی بھی معاف نہیں کرتے۔